أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. اور قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ان کے بھائیوں میں سے ہود کو. یہ عاد نام کی ایک پرسنالٹی تھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں جو ڈومیننٹ تھے، جن کی نسبت سے یہ قوم عاد بنی. تو انہی کے بھائیوں میں ہود کو بھیجا گیا، یعنی انہی کی اسپیشی سے تعلق رکھتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی تو یہی آیا نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے یہ رسول کو بھیجا. یعنی رسول بھی انسان ہوتے ہیں اور وہ اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے. تو وہی بات انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی جو نوح علیہ السلام نے رکھی تھی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے صرف ایک جھوٹ باندھ رکھا ہے، جو تم نے جھوٹے خدا گھڑ لی ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس سچے معبود کے ساتھ، یہ اس معبود کی تعلیمات نہیں ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے میری قوم، میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں جو تمہاری آخرت بنا رہا ہوں، تمہیں اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں، قیامت کے دن کا ڈر سنا رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. میرا اجر اور میرا صلہ تو نہیں ہے مگر اس ذات کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے اجر دے گی اس دعوت و تبلیغ کا. کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، تم سے پیسہ نہیں ہتھیایا، نہ میں نے کوئی سردار بننے کی کوشش کی ہے. میں تو آخرت کی فکر میں ہوں تمہاری، جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. تو یہ بات کافی ہے کہ میں نے کوئی دنیاوی منصب حاصل نہیں کیا. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم، استغفار کرو اپنے رب کی طرف اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو، توبہ اور رجوع لاؤ اس کی طرف. تو یہ توبہ کی برکت یہ ہوگی کہ آسمان سے موسلا دار بارش تمہارے اوپر برسے گی. اگلے زمانوں میں تو آپ کو پتا ہے کوئی ٹیکنالوجی کا تو لوگ نہیں کھا رہے تھے نا. اس وقت تو سورس آف انکم اور زندگی گزارنا اسی بارش کے اوپر، جو بارانی ایک معاملہ ہوتا تھا، زمین اگاتی تھی، آپ کھاتے تھے، 2 وقت کی اپنی روٹی پوری کرتے تھے اور رات کے وقت سو جاتے تھے، پھر صبح اٹھ کے وہی مشقت. آج تو زندگی بالکل بدل چکی ہے نا جی. آج جو ذریعہ معاش ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو چکا ہے. آج جو ہمیں تکلیف معاش کی کاٹنی پڑ رہی ہے پہلے یہ والی نہیں تھی. آپ یوسف علیہ السلام کا جب ذکر خیر آئے گا اگلی سورت کے اندر، سورہ یوسف میں، اور اس کے اوپر ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ ساری کی ساری زندگی ان کی اناج کے گردی گھومتی ہے کہ وہ اگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، فاقے ہوئے ہیں، مصر چلے گئے ہیں اور وہاں سے جا کے اناج لے کے آئے. نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی اسمارٹ فون ہے، نہ کوئی گیس کا کنیکشن ہے، نہ کوئی بجلی کا کنیکشن ہے. یعنی کتنی سادہ سی زندگی ہوا کرتی تھی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی نوکری کرنے کے لیے کراچی سے لاہور آیا ہوا ہے اور لاہور والا بیچارہ کراچی گیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز کا سفر لوگ کر رہے ہیں. جو جدھر پیدا ہوا ہے وہ ادھر ہی زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، اپنے حصے کی گندم اگاتا ہے اور اس کو پیس کے 2 وقت کی اپنی روٹی پوری کرتا ہے. پورا دن مشقت کرتا ہے وہ اسی زمین کے اوپر یا مویشیوں کے اوپر اور اس سے دودھ حاصل کرتا ہے. سادہ سی زندگی گزار رہا ہے. اتنی سکون کی زندگی تھی. تو
پہلے زمانوں میں کیا سکون ہوا کرتا تھا، 2 وقت کی روٹی، اور وہ چیز آپ کو یہاں پہ سمجھ آئے گی کہ انہیں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف توبہ لاؤ، اس کی طرف رجوع لاؤ، تو دیکھو وہ آسمان سے موسلا دار بارش تمہارے لیے نازل کرے گا، تمہارا رزق، اور وہ تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کر دے گا، فائنینشیل ریسورسز تمہارے لیے آ جائیں گے، پلس یہ کہ تمہیں اولاد دے گا۔ اس وقت تو قبائلی سسٹم میں اولاد جو ہے نا وہ ایک ذریعہ ہوتی تھی قوت کا، اور دیکھو کہ مجرم نہ بنو اس کی طرف سے روگردانی کرتے ہوئے۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں لے کے آیا کوئی ایسی ہے جسے ہم قبول کریں، اور نہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے ہیں جن خداؤں کی وہ عبادت اپنے آباء و اجداد کی پیٹرن کے اوپر کر رہے تھے، صرف تیرے کہنے کے اوپر، اور ہم کبھی بھی تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ہم تو بس تیری اس دعوت کے جواب میں یہی تجھے کہیں گے کہ تجھے ہمارے ہی کسی خدا نے دماغی خلل کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ جو تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے نا، یہ ہمارے کسی بزرگ کی مار پڑ گئی ہے تیرے اوپر۔ تو اب اس قسم کی گفتگو آج بھی لوگ آپ کو کرتے سنائی دیں گے کہ جی اے اللہ دی مار پی گئی ہے جی، یہ ساڑھے بزرگوں ہی پی گئے نے۔ بھئی کسی کے بزرگ کو نہیں ہم پڑھے، ہم تو ان لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو بے شک اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں، یعنی میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، میں اس شرک کے اندر تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا جو تم نے شریک ٹھہرائے ہیں نا، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ان سے اعلان برات کرتا ہوں، بس تم نے جو سازش کرنی ہے نا میرے خلاف سب کے سب کر لو مل کر، اور اس کے بعد مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں، تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا نا کہ جو تم نے یہ بزرگ کھڑے کیے ہوئے ہیں اپنے آلہہ جھوٹے، ان سے جو بن پڑتا ہے نا انہیں کہو کہ کر لیں۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بے شک میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا جو کہ میرا رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ انہوں نے چونکہ کہا تھا نا کہ آپ کو مار پڑ گئی ہے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آلہہ کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر مار پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے، اب جو کرنا ہے نا تمہارے بزرگ کر لیں جو میرا بگاڑ سکتے ہیں۔ میں نے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، میں اسی کے اوپر توکل کرنے والا ہوں، اور مجھے مہلت بھی نہ دینا، کر لو جو کچھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی زمین پر چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے۔ اب یہ بڑی اہم آیت ہے، میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے۔ انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ برین ہے یا ہارٹ، یعنی سوچنے کا جو آلہ ہے وہ دل ہے یا دماغ۔
چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے، قرآن میں جب بھی عقل کا ذکر آتا ہے، سوچنے سمجھنے کا ذکر آتا ہے، تو دل کا ذکر آتا ہے. لیکن یہ ایک بڑا یونیک موقع ہے قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے چلنے پھرنے والی مگر یہ کہ اسے میں نے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے. اب یہ پیشانی کے بال یہ دماغ کی طرف ہی اشارہ ہے. پوٹینشلی تو ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. ایون ہم جو خیر بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ خیر کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے اور یہ سوچ بھی اللہ دیتا ہے. اور جو ہم شر کر رہے ہیں یہ شر کرنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے اور اس کی کمپیٹنسی کہ ہم شر کا سوچ سکتے ہیں، پوٹینشلی یہ کمپیٹنسی بھی اللہ نے دی ہوئی ہے. لیکن یہ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم پازیٹیو چیز کی طرف جاتے ہیں یا نیگیٹو کی طرف. اگر نیگیٹو اللہ نہ رکھتا تو امتحان ختم ہو جاتا. نیگیٹو رکھ کے بتایا کہ یہ نیگیٹو ہے اور اس میں اٹریکشن بھی رکھ دی ہے، لیکن آخرت میں عذاب ہے. دنیا میں عذاب وہ نظر نہیں آتا. اس لیے آپ نے پازیٹو کی طرف جانا ہے جس کا انعام دنیا میں نظر نہیں آتا. بغیر دیکھے آخرت کے انعام کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے. یہ ہے اصل چیز. تو زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی مخلوق نہیں مگر یہ کہ اللہ نے اسے ماتھے کے بالوں سے تھام رکھا ہے. بے شک میرا رب سیدھے راستے کے اوپر. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو دیکھو میں نے تو پہنچا دیا ہے تمہاری طرف اپنے رب کا وہ پیغام جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا، تم تک پہنچا دیا. اور عنقریب ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانشین بنا دے کسی اور قوم کو تمہارے سوا، یعنی تمہیں ختم کر کے کوئی نئی قوم لے آئے اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے. اور یہ ہو بھی گیا. اہل ایمان بچا لیے گئے اور دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، اور ہم نے ایک سخت عذاب سے انہیں نجات دے دی. اب وہ عذاب کیا تھا کہ قوم ہود کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ایک سائبان بھیجا بادل کی شکل میں، اور قحط سالی تھی وہاں. وہ سمجھے یہ بادل جو ہے وہ برسنے کے لیے آیا، اس میں سے آگ نکلی اور 7 دن اور 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ہوائی جھکڑ کا جو یہ عذاب ہے یہ ان کے اوپر مسلط ہوا. اور جس طرح درختوں کے تنے جو کھوکھلے درخت ہوتے ہیں کھجور کے وہ گر جاتے ہیں، اس طرح ان کے لاشیں گرے پڑے ہوئے تھے. یہ عذاب ان کے اوپر آیا جو باقی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی. اچھا رسول تو ایک تھے لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا اس لیے کہ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے، کیونکہ رسولوں کی دعوت ایک ہے نا. لہذا آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ وقت کے پیغمبر کا جب وہ قوم انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ
اس انکار کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ رسولوں کا انکار کر دیا. یعنی رسولوں کی دعوت تو ایک ہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار بھی سارے رسولوں کا انکار ہے. عیسیٰ ابن مریم کا انکار بھی سارے رسولوں کا انکار ہے. اور انہوں نے پیروی کی ہر متکبر حق سے اناد کرنے والے شخص کی، یعنی اپنے سرداروں کی انہوں نے پیروی کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. اور ان کے پیچھے اس دنیا کی زندگی میں بھی لعنت لگا دی گئی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، اور اسی وجہ سے تو عذاب آیا. اور قیامت کے دن بھی کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا. آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہو، بربادی ہو عاد کے لیے جو کہ ہود کی قوم تھی. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائیوں میں سے صالح کو بھیجا. انہوں نے بھی وہی دعوت دی کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے. اسی نے پیدا کیا تمہیں زمین سے انسان پیدا ہوا ہے، کیونکہ زمین کی خوراک سے ہی تو پروان چڑھتا ہے. ایک تو مٹی سے پیدا ہوا، دوسرا اس کی پرورش جو ہوتی ہے وہ زمین کی خوراک سے ہوتی ہے. بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیتیاں اگاتا ہے، ان کھیتیوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور بھی ان کھیتیوں کو کھاتے ہیں، پھر ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سارے کے سارا جو فوڈ کا ایک چین اور ایک سرکل چل رہا ہے نا، یہ سارے کا سارا زمین سے ہی ہے. سورج اور زمین ان دونوں کے ملنے سے یہ سارے کے سارا نظام حیات چل رہا ہے. تو اس نے زمین سے تمہیں اٹھایا اور تمہیں بسا دیا اس میں، تو اسی کی طرف مغفرت طلب کرو، پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ. بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے، التجا سننے والا ہے. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. تو ان کی قوم نے جواب میں کہا کہ اے صالح، تم ہم ہی میں سے ایک شخص تھے جس کے بارے میں ہمیں بڑی امیدیں تھیں. اس دعوت حق سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امید لگی ہوئی تھی کہ تم ایک ہونہار شخص ہو ہماری قوم کے، اور تم نے ہماری قوم کا نام بلند کرنا ہے، لیکن تم نے آ کر یہاں پہ درار ڈال دی ہے. یعنی جو پیغمبر ہوا کرتے تھے وہ اپنی قوم اور قبیلے میں اعلیٰ خاندانوں سے ہوتے تھے اور ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹیز ہوتے تھے، ذہین ترین لوگ ہوتے تھے. ہمارے محبوب علیہ السلام بھی تو صادق اور امین اعلان نبوت سے پہلے تھے. آپ علیہ السلام کے اوپر بھی بڑی امیدیں تھی قریش مکہ کی کہ یہ قریش کا نام روشن کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے ہی بدوائیں دی کہ اس شخصیت کی وجہ سے قریش کا خاندان دو ٹکڑے ہو گیا. باپ اس طرف کھڑا ہے بدر میں، بیٹا اس طرف کھڑا ہوا ہے. تو اے صالح، یہ دعوت توحید بلند کرنے سے پہلے تو ہم میں ایک ایسا شخص تھا جس سے ہمیں بڑی امید تھی. کیا تو ہمیں منع کرتا ہے اس چیز سے کہ ہم عبادت کریں اس کی کہ جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، بزرگان دین کو پایا ہے؟ تو ان جھوٹے خداؤں سے جن کو تم جھوٹا سمجھتے ہو، ان معبودوں سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو. اور بے شک ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے جس کی طرف تم
ہمیں بلا رہے ہو، ہم تو شک میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمارے دل میں وہ بات پھکتی نہیں ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بھلا ذرا بتاؤ تو کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے، تو مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ حق کا راستہ چھوڑ دوں، یہ دعوت کا کام چھوڑ دوں، تو کون ہے جو مجھے بچا لے اللہ سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ نافرمانی اس سبب سے بھی کہ میں دعوت کا کام چھوڑ دوں، اور اس سبب سے بھی کہ خدا نخواستہ میں تمہارے راستے پر چل پڑوں، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن دعوت کا روکنا بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے سوائے نقصان کے، یعنی میرا حال تو یہ ہے کہ میں تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں اور الٹا تم مجھے اس دعوت کے کام سے ہٹانا چاہتے ہو، تو اس سے تو میرے نقصان میں ہی تم اضافہ کرو گے، تو میں تو یہ حق کا راستہ کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ ہے اللہ کی اونٹنی جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایک معجزہ دکھائیں، اور معجزہ یہ کہ جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نمودار ہو، اور پہاڑ میں سے تو اونٹنی نہیں نکل سکتی، یعنی اونٹنی میں سے کوئی اونٹنی کا بچہ نکلے اور وہ بڑا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا دیا۔ اب جب وہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو بجائے اس کے کہ وہ دعوت قبول کرتے، وہ سرکشی پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور آزمائش اس حوالے سے ڈال دی کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، بس اسے چھوڑے رکھو چونکہ اللہ کی اونٹنی ہے، کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے، اور کسی برائی کے ارادے سے تم نے اس کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھانے۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے آزمائش بن گئی وہ اونٹنی۔ ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر تھا کہ وہ پانی پیتی تھی، اور ایک دن باقی پوری قوم کے جو جانور تھے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے ہی انہوں نے برداشت کیا، پھر وہی ہوا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو یہ آزمائش ان کے لیے بن گئی۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں بڑے دن کا عذاب بہت جلد آگ پکڑے گا۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کی رگ کو کاٹ دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس اب کچھ عرصہ تم زمین میں لطف اٹھا لو 3 دنوں تک، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بس 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت صالح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب یہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو اس کے 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز۔ پس جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنے پاس سے رحمت کے ساتھ، اور اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لیا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کو۔ بے شک تیرا رب قوت والا ہے اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور پکڑ لیا ان کفار کو ایک چنگھاڑ نے،
یعنی ایک کڑک آئی خوفناک، ایک زوردار آواز آئی تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے۔ كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، اور وہ اس طریقے سے ختم ہو گئے گویا وہ کبھی وہاں پر آباد ہی نہیں تھے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، آگاہ ہو جاؤ بربادی ہے، پھٹکار ہے قوم سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، رسول کہا گیا یعنی وہ پیغمبر بن کے، اس اعتبار سے اللہ کا پیغام لے کر، اور خوشخبری کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ صرف سلام بولنا، سلاما بولنا، سلام علیکم بولنا، السلام علیکم بولنا، یہ سارے کے سارے سیغے قرآن و سنت سے ثابت ہے سلامتی کی دعا کے طور پر۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ پر سلام ہو، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو۔ پہلے فرشتوں نے آ کے سلام کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کے جواب میں کہا قال سلام، تم پر بھی سلام ہو۔ تو وہ جلدی سے ان کی ضیافت کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب نوٹ کیا کہ وہ جو مہمان انسانی شکل میں فرشتے آئے ہوئے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے اس گوشت کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسافر آئے اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی ہوں اور آپ اس کے سامنے فریش گوشت لا کے بھنا ہوا رکھیں اور وہ نہ کھائے اس میں سے؟ جب انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اندازہ ہوا کہ یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنے جی کے اندر انہیں خوف سا محسوس ہوا، دل ہی میں وہ اندیشہ کرنا شروع ہو گئے، ان سے اجنبیت فیل ہونا شروع ہوگی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مت ڈریے، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی فرشتے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی کہ قوم لوط کی طرف فرشتے آئے ہیں، اب یہ کوئی اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم کی بیوی وہاں پاس ہی کھڑی تھی، سیدہ سارہ، تو وہ ہنس پڑی۔ ہنسی کس بات سے؟ اپنے خاوند کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر۔ واقعہ تو اس اعتبار سے تو تکلیف دہ تھا، لیکن یہ ایک چھوٹا سا پرینک بھی ہوا، یہ اوریجنل والا پرینک ہوا ہے کہ اسی جناب اسی کے مہمان آئے نے اور سارا کچھ تیار کیا۔ ظاہر ہے ان کی بیوی نے بھی بیچ میں ساری ایفرٹ پٹ کی ہوگی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اس بچڑے کو ذبح کر کے کھال اتار کے اور گوشت بنا کے لائے ہیں اور بیوی نے اتنی محنت کی ہے، تو ان کی ہنسی اس لیے چھوٹ گئی کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ یہ تو فرشتے نکلے ہیں، تو یہ نیچرل تھی ہنسی۔ تو جب وہ ہنسی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بشارت دی، اسحاق کی انہیں بشارت دی، اور ساتھ ہی پوتے کی بشارت بھی دے دی، ہاں، کہ اسحاق ہوگا اور اس کا بیٹا یعقوب ہوگا، اور یعقوب وہ جس کا لقب اسرائیل، اور اس کے 12 بیٹے جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں، اور یہاں سے بنی اسرائیل چلے گی۔
یہ 7 بشارت مل گئی. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. انہوں نے کہا وائے حیرانگی، یہ یعنی وہ ایکسکلیم ود سارو. انہوں نے کہا ہائے میرا بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں، اور یہ میرے میاں بھی اتنے بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، اب بڑھاپے میں نے بچے کھلانے ہیں اس عمر کے اندر. اولاد تو ان کو نہیں ہوئی تھی نا، تو حالانکہ خوشی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے ایک ایسی عورت کو جس کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، اور ساتھ پوتے کی بشارت بھی دے رہا ہے. لیکن دوسری طرف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، ظاہر ہے ایک نیچرل تھی چیز. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اب اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد ہو جائے. اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن انسان بہرحال انسان ہے، وہ فوراً اس طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے، ہمیشہ معجزات نہیں ہوتے. یہ آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک بابا بھی روزانہ کو 50 باتیں معجزات کی کر دیتا ہے. انبیاء میں یہ نہیں پائی جاتی تھی کہ معجزے در معجزے ہوتے جا رہے ہیں، صبح اٹھا تو ایک معجزہ ہے، ایک دوپہری. تو انہوں نے کہا کیسے ہوگا؟ اور یہی ہوا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے کیس میں بھی. سورہ مریم میں آل عمران میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دعا کی کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد دے، اور جب فرشتہ بشارت دینے آیا تو انہوں نے کہا میری اولاد کیسے ہوگی، میری تو بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو یہ سلسلہ تو ہو نہیں سکتا. ابھی دعا خود مانگی تھی، اور پھر جب تمہیں پتا، پھر فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، آپ کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، یہ تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فرشتوں نے کہا تم تعجب کر رہی ہو اللہ کے حکم کے معاملے میں، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں تم پر. اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والوں، بے شک وہ ہر طرح کی تعریف کیا ہوا ہے اور بڑی شان والا ہے. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بس جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف ٹل گیا، ظاہر ہے کہ جب یہ باتیں شروع ہوئی تو ظاہر ہے تھوڑی فریکنس شروع ہو گئی. پہلے تو وہ ڈرے ہوئے تھے، یہ نمک نہیں کھا رہے، تو پہلے انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے قوم لوط کی طرف، آپ کے لیے ہم یہ خبر لے کے آئے ہیں کہ بڑھاپے میں اب سارا کو اولاد ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو تکلیف کاٹنی تھی وہ کاٹ چکی ہے. حضرت سارا نے وہ سوکن والا معاملہ بھی ہوا سیدہ ہاجر کے ساتھ، ہاجرہ لفظ نہیں یہ ہاجر لفظ ہے، اور پوری زندگی بغیر اولاد کے گزاری انہوں نے. اس کے بعد خوشخبری ملی اور وہ بھی بڑھاپے میں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ خوشی منائیں یا بڑھاپے میں اولاد جو کھلانی پڑے گی اس کے اوپر لوگ کیا باتیں کریں گے. اس کی بھی ایک تکلیف معاشرے کی ہے. تو یہ سارے کے سارا جب خوف دور ہوا ابراہیم علیہ السلام سے اور انہیں یہ خوشخبری مل گئی کہ انہیں اولاد ہونے والی ہے، تو وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو گئے فرشتوں کے ساتھ. دوسری جگہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ اولاد ہوگی، تو فرشتوں نے کہا کہ مطلب کیا آپ اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں باہر ہیں، اس کی رحمت سے باہر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے تو مایوس جو ہے وہ فاسقین لوگ ہی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. صرف ایک دنیاوی جو ایک معاملہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہوں گا اس طرح کے جتنے واقعات ہیں، خواہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تعجب کرنا، دعا مانگنے کے باوجود، فرشتوں کی بشارت کے باوجود کہ اولاد کیسے ہوگی، حالانکہ ان کو تو پتا تھا نا کہ اولاد ہو سکتی ہے، خواہ حضرت
مریم کا تعجب کرنا باوجود اس کے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کی اولاد کو ہم جان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں, اور جب بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ کہہ رہی ہے میں مر کے مٹی ہو جاتی, میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی. تو بڑی اللاجیکل چیز لگتی ہے اہل ایمان کے کیس میں. ہمیں کو بشارت دے تو ہم شاید ایسا نہ کر رہے ہوں, اور اتنی بڑی ہستیاں اچانک ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ایک بشری تقاضا ہے. اور تیسرا یہ واقعہ آپ دیکھ لیں, یہ بڑے وثوق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. اگر یہ واقعات بخاری مسلم میں آئے ہوتے نا تو منکرین حدیث نے کہنا تھا دیکھو کتنی گستاخی لکھی ہوئی ہے انبیاء کی. بھلا انبیاء ایسے ہو سکتے ہیں کہ دعائیں مانگے اللہ سے اور فرشتے آگے انہیں بشارت دے رہے ہوں اولاد کی, پھر بھی وہ یہ آگے سے کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سارے واقعات اگر بخاری مسلم میں ہوتے تو ان لوگوں نے مذاق اڑانا تھا. لیکن آج آپ ان کے سامنے رکھیں تو تعویل کریں گے کہ نہیں وہ بشری تقاضے کے تحت. بھائی کوئی عام بشر تھے, وہ پیغمبر تھے, اللہ کے نمائندے تھے دنیا پہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بشارت دے تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ان کا کیا عقیدہ نہیں تھا؟ بھائی تھا, وقتی طور پہ ہو گیا ایسا. تو یہ جو بشری کمزوریاں لگی ہوئی ہیں, میں انہیں کوئی گناہ نہیں کہتا اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا. انسانی کمزوری ہے کہ انسان اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے جوڑا ہوا ہے, تو ان اسباب کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے اوپر جب فاقہ آیا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو سونا, اوپر دیکھا تو سونا نہیں کیا, بلکہ مصر بھیجا اپنے بیٹوں کو, اور وہاں یوسف علیہ السلام سے جا کر لے کے آیا, اور انہوں نے جا کے وہاں رونا رویا ہے کہ بھئی فاقے آ گئے ہم پر. انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا بھئی تم پیغمبر کے صحابہ ہو, سونا بنا لو, اور تمہارے والد پیغمبر ہے, سونا بنا لو. بھئی ایسا تو نہیں ہوا کرتا بھائی. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ان کا خوف ختم ہوا تو انہوں نے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا فرشتوں کے ساتھ. اب یہ کیا جھگڑا تھا, کیا گفتگو ہوئی, کچھ حصہ قرآن میں موجود ہے, باقی تورات کے اندر وہ ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے. وہ انشاءاللہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, اور قوم لوط کی پوری تفصیلات, ان میں کیا برائیاں تھیں اور پھر الٹیمیٹ ان کا انجام کیا ہوا, وہ انشاءاللہ اگلی 156 نمبر کلاس کے اندر ہم کور کریں گے.